اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم انتہائی حساس اور اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک بار پھر ذرائع ابلاغ اور نشریاتی اداروں کی رپورٹس کے مطابق سعودی حکومت حرم مکہ کی توسیع کی آڑ میں مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائے ولادت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ رواں سال میں ماہ اپریل میں بھی اسی قسم کی کچھ رپورٹس اور خبریں ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام الناس تک پہنچی تھیں کہ سعودی حکومت حرم کعبہ بیت اللہ شریف کی توسیع کے سلسلے میں کئی مقامات مقدسہ کو شہید کر چکی ہے اور اب جائے ولادت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی شہید کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت وہ مقام جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے، وہاں 1951 میں ایک لائبریری قائم کر دی گئی تھی، جبکہ اصل جو مقام ہے وہ انڈر گراؤنڈ اس لائبریری کے نیچے ہے۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد حرام ہے اس کی توسیع پر کام جاری ہے، اور یہ وہ مقام ہے یا جگہ ہے جہاں میری انگلی ہے اس وقت، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے جہاں اس وقت ایک لائبریری قائم ہے، اور مسجد حرام کی توسیع کے سلسلے میں یہاں کام جاری ہے۔ معروف برطانوی صحافتی ادارے دا انڈیپینڈنٹ نے یہ رپورٹ کل 13 نومبر 2014 کو یہ شائع کی ہے کہ اب چوک حج کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور حجاج کرام اپنے اپنے وطنوں کو واپس جا چکے ہیں، اپنے ملکوں کو جا چکے ہیں۔ اب سعودی حکومت دوبارہ اس طرف بڑھ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت کو شہید کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور یہ بات جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی اور آپ کی تشویش انتہائی حد تک بڑھ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت کو شہید کر کر وہاں کوئی مسجد یا حرم پاک کا صحن نہیں بنایا جا رہا، بلکہ وہاں موجودہ سعودی حکمراں شاہ عبداللہ کا محل تعمیر کیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ اخبارات اور رپورٹس جو حاصل ہو رہی ہیں اس کے مطابق وہاں سعودی حکومت کے قابض بادشاہ شاہ عبداللہ کا جو ہے وہ محل تعمیر کیا جائے گا کہ جب وہ مکہ المکرمہ آئے گا اس محل میں قیام کرے گا اور وہاں سے وہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکے گا۔ محل پہلے بھی وہاں موجود ہے اس کا، اس محل سے 5 گنا بڑا محل تعمیر کیا جا رہا ہے، اور خدشہ یہ ہے، اور جیسا کہ یہ اس نجدی حکومت کا وتیرہ رہا ہے کہ اس نے 95% شاعر اللہ اور آثار اور مقدس آثارات کو شہید کر دیا گیا ہے کہ جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے منسوب تھے، حتیٰ کہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ شریف میں مزارات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی اس قابض نجدی سعودی حکومت بری طریقے سے شہید کر چکی ہے۔ تو اس جگہ پر یہ ملعون اور مذموم اور خبائث لوگ جو ہیں وہ اپنا محل تعمیر کریں گے۔ ان کی جرأت مندی تو دیکھو، ان کی دلیری تو دیکھو کہ وہ مقام جو منسوب ہے
نبی آخر الزمان تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہونے پر اس کو یہ شہید کر کر وہاں اپنا یہ محل تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور 24 گھنٹے اس پر کام جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے وہ مقام جس کو نبی کریم علیہ السلام نے جنت کے حصے سے تعبیر کیا، وہاں سلطنت عثمانیہ کے وقت سے 500 برس پرانے جو ستون تھے انہیں بھی ان بدبختوں نے اکھاڑ کر وہاں سے پھینک دیا ہے۔ اور اسلام تو نام ہی تقدیس کا ہے، سلامتی کا ہے، تعظیم کا ہے۔ خانہ کعبہ کو خدا کا گھر ہونے کی فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کا تقدس اس بات میں بھی ہے کہ اس کو اللہ کے انبیاء نے تعمیر فرمایا۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، اس لیے اس کا تقدس ہے۔ مقام ابراہیم جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہ مقام کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور وہ خود بخود پتھر بلند ہو جاتا تھا، وہ مقام ابراہیم آج بیت اللہ شریف کے صحن میں موجود ہے، کیونکہ اس کو نسبت حاصل ہے ایک نبی کے قدموں کے نشان سے، اس لیے اس کی فضیلت ہو گئی۔ حجر اسود وہ جنت کا پتھر ہے، اس کو نسبت اس لیے حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے، مدنی تاجدار نے اس کو بوسہ لیا تھا اور اپنے دست اقدس سے اس کو خانہ کعبہ پر نصب کیا تھا۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو تقدس حاصل ہے کہ اس کے درمیان نبی کی والدہ بی بی حاجرہ نے صحیح فرمائی تھی، انہوں نے وہاں دوڑ لگائی تھی، تو صفا مروہ کو یہ نسبت اور تقدس ایک نبی کی والدہ کی نسبت سے حاصل ہے۔ زمزم کو وہ فضیلت اور نسبت اس لیے حاصل ہے کہ ایک نبی نے اپنی نومولودگی میں اپنے قدموں کو رگڑا تھا تو اللہ کی قدرت سے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا اور وہاں سے پانی کا چشمہ بہہ نکلا، تو زمزم کے چشمے کو نسبت حاصل ہے ایک نبی کے پیروں کو رگڑنے سے۔ تو مجھے بتاؤ، تو دین اسلام، شاعر اسلام کی نسبت یہی ہے کہ ان ہر چیز کو، ہر شاعر کو، ہر شے کو فضیلت، تعلق اور نسبت کسی نہ کسی نبی کے واقعے سے ہے۔ بیت المقدس قبلہ حبل کو نسبت حاصل ہے کہ اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ برکتیں یہ ہیں کہ ہزاروں انبیاء کرام مسجد اقصی کے ارد گرد مدفن ہیں، اس لیے مسجد اقصی کو یہ برکتیں حاصل ہوئی اور یہ زمین برکتوں والی ہوئی۔ تو مجھے بتاؤ کہ وہ ہستی جو سارے انبیاء کی سردار، جو سارے عالموں کے بادشاہ، جو ساری کائنات کے تاجدار، جو سرور کونین کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، جو رب العالمین کے محبوب اعظم ہے، تو وہ مقام جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر پیدا ہوئے، وہ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کیوں کر مقدس نہیں ہوگا؟ اور یہ یہود و سعود، یہ یہود نواز سعود اس مقام مقدسہ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اگر تمہیں حرم مکہ کی توسیع مقصود ہے تو ٹھیک ہے، حرم مکہ کو توسیع کر لو، لیکن اس کے صحن میں جس طرح مقام ابراہیم کی نشانی موجود ہے، اسی طرح جائے ولادت حضرت محمد مجتبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی نشانی رکھ دو اور صحن کو توسیع کر لو، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ تم جائے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر کر اپنے بادشاہ کا محل تعمیر کرنے کی وہاں پہ کوشش کر رہے ہو۔ یہ رپورٹس متصدقہ ہے، اور ان کا جو مفتی اعظم ہے، جو ملون عبدالوہاب نجدی کی نسل سے ہے، شیخ عبدالعزیز الشیخ نے تو فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے، اور بدبخت اپنے فتوے میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو سعودی حکمرانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ارے کس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ شاعر اللہ کو مٹا رہے ہو، آثار اسلام کو مٹا رہے ہو، لوگ مذاہب اور کسی دین کے ماننے والے اپنے انبیاء اور اپنے بانیان سے متسلک چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اور تم یہ کیسا وتیرہ نکال رہے ہو؟ یہ اسلام تو درس دیتا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کرو، اور جو چیز کسی نبی سے منسوب ہو اس کی تعظیم کی جائے، تو یہ مقام ہم مسلمانوں کے لیے بہت مقدس اور تعظیم کے لائق ہے۔ اگر سعودی حکومت اپنے اس بے بیکانہ اقدام سے باز نہ آئی تو ساری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوں گے، اور اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی اہل سنت و جماعت اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے، بھرپور احتجاج کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم حجاز مقدس پر قابض ان یہود نواز سعودیوں کا مقابلہ کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی حجاز مقدس کو ان کے ناپاک وجود سے جلد آزاد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔